حلیمان دا پیار تے آمین دا چین سارے نہیں بول دے کوئی اونچی کہہ دو آقا میرا سونا آقا میرا سونا تے سونے سونے میں حلیمان دا پیار تے آمین دا چین لے جا برا کے نالے ایک پل نہ دیر لا جبریل جا تو میرا محبوب لے گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پیغمبر کتنی عظمت والا کتنے مقام والا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی باتوں کتنی اہمیت دینے والے آج پیغمبر کا صحابی وفاداری کیا جناب حدوں قائم کرنے والا اور وفاداری اور پیار اور محبت اور عقیدت اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی تاریخ کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی بڑی عزت اور کرم والا بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو بات صحابہ بولو کہ ہے باغ علم میں اترنا بلند اس قدر ہے حیات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ الہ جلالہ وہ بے اب ہم کو کلام مقدس بات صحابہ پیغمبر نے صحابی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کوفے دے اندر تشریف فرمانے کوفے دے اندر ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا کہ بہت شدید ترین طوفان سرخ رنگ دی آمدی کوفے دے اندر ایسی نمودار ہوئی جنہیں زمین و آسمان کے سارے خلا میں بھر دیتا اور کوفے دی طرف بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے لوگوں نے جنہوں دیکھیا کہ لوگ ڈر گئے لوگوں نے واقعی شروع کر دی کہ قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھروں کے اندر چھپ جاؤ لیکن میرے اللہ جلال دے کے چھپ جاؤ اللہ جلال دے تو معافی مانگو اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی جو لوگ بولے اور کہنے لگے ساڈے درمیان ساڈے علاقے دے اندر جناب عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کا شاگرد رشید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی رسول اللہ تشریف فرمانے آئیے چلی انہوں نے دروازے پہ انہوں نے سامنے جا کے اس بات میں رکھیے انہوں نے موجودگی دے اندر قیامت آ گئی ہے سانو کی کرنا چاہیے جا کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا اللہ اکبر ایک غیر معمولی کیفیت لوگوں کے جناب ساری دنیا حواس وابستہ زور زور دروازے میں کھٹکھٹایا جا رہا ہے اے عبداللہ ابن مسعود جلدی بیان باہر نکلو باہر قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی قیامت آ گئی پیغمبر کے صحابی نے جب اتنی بات سنی آپ باہر نہیں نکلے لوگ دروازے کھٹکا رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود باہر نکلو آپ باہر نہیں نکلے بلا پھر گھر کے نیچوں آواز دیتی اور دروازے نہ کھٹکھٹاؤ جاؤ اپنے گھروں واپس چلے جاؤ اجے قیامت نہیں آئی اجے قیامت نہیں آئی قیامت کو دیر ہے ابن مسعود جی باہر سے نکلو دیکھو کہ صحیح اس وقت بے شک جو مرضی فیصلہ کر لیا جائے لیکن دیکھو کہ صحیح ایک مرتبہ فرمایا میں کون کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئی اگر وہ لوگ شاید اتنا پیندے کے باہر نکلاؤ تو نکلو گے لیکن جب انہوں نے قیامت کا ذکر کیتا آپ نے فرمایا میں باہر نہیں نکلنا بغیر دیکھن کو میں بات کہہ رہے ہیں کہ جاؤ قیامت نہیں آئی وہ دی وجہ کہ میں کائنات کے ایمان میں تو میں بات سنی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زبان میں جو میں بات سنی ہے کہ جب تک اس زمین میں اوپر میراث انصاف دینا تقسیم کرنے والا ایک انسان کی موجود ہے اللہ جلال قیامت میں قائم نہیں فرماتا یہ بڑے لوگ موجود ہیں بڑے لوگ موجود ہیں اسی کہہ رہے ہو کہ قیامت آ گئی زمین و آسمان کا نظام دن بند ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے سورج اپنی جگہ میں بدل لگے اسی طرح قیامت
کیوں آئی؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر آواز اپنی مرضی دے، کردار اپنی مرضی دا، طور اتوار اپنی مرضی دے، رسم و رواج اپنی مرضی دے، خوشیاں غمیاں اپنی مرضی دیا، اوڑھنا بچھونا اپنی مرضی دا، عبادت کے طریقے اپنی مرضی دے۔ کیا پیغمبر کا احترام ہے؟ کیا پیغمبر کی عزت ہے؟ کسی دا باپ کھڑا ہوئے بازار دے اندر لوگوں دے وچ، وہ اپنے بیٹے نوں کہے کہ بیٹا جا گھر دے وچوں فلاں چیز لے کے آ، وہ کبھی اپنی زلفاں نوں سوار کہیں تے چلا جائے، کبھی ادھر چلا جائے، وہ بار بار اپنے بیٹے نوں کہے بیٹا میری بات مان، لیکن وہ باپ بھی جناب صدقے والی جانا ہوا اپنے ہاتھ پیر چومتا ہوا پھر واپس چلا جائے، کیا تسی اس بندے نوں اس بچے نوں بڑا بہادر کہو گے؟ اج دیکھ لو نام تے جدا جدا نے، لیکن پیغمبر کی مخالفت کے اوپر ساری امت متحد ہے۔ صوفی نظام نہیں چھڑ سکتے، جھوما دھوکا فراڈ جھوٹ نہیں چھڑ سکتے، شکل و صورت اپنی مرضی دی، لین دین اپنی مرضی دی۔ اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار اللہ اکبر منوں دا حق ادا کیتا ہے، تاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑا اونچا مقام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا، ایک بڑی اونچی کہہ دو سبحان اللہ، بڑا اونچا مقام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا، اصحاب نبی دے پیارے ہیں، اصحاب نبی دے پیارے ہیں، جن جنت نال ستارے ہیں، اصحاب نبی دے پیارے ہیں، جن جنت نال ستارے ہیں، کر چرچا عام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا۔ ایک بڑی اونچی کہو سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے یار کائنات دے امام دے یار اللہ اکبر کبیرہ ذرا توجہ کرنا، نبی پاک کی عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، ذات کا بھی احترام اور بات کا بھی احترام۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو پوچھا گیا کہ عباس سامنے بات دسو کہ تسی بڑے ہو یا اللہ دے پاک پیغمبر بڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن سوال کرنے والا عمر دے متعلق کیتے پوچھ رہا ہے، لیکن دیکھ لو الفاظ کا چناؤ اور صحابہ کرام دی پیغمبر دی توقیر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ جلال کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ صحابی رسول جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پیدا تے پہلے میں ہویا لیکن بڑے آمینہ دے لالی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ کی طرف بہت سارے لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے جو اکثریت ایسے لوگوں دی ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ ہو گیا کہ کتے یہ نہ ہوئے کوئی غلطی سے لوگ میری طرف دیکھنا شروع کر دے، کپڑا پکڑے اور آمینہ دلال دے اوپر کام دیتا تاکہ پتہ چلے کہ امام ایری میں ایجن نال جارے ایک پیغمبر دا غلام ہے، نبی دا غلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کتنی عظمت، تاہی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں پاگل کہو دیوانہ کہو، سارے دل نام چیر کے ویخ لو، ہمیں پاگل کہو دیوانہ کہو، سارے دل نام چیر کے ویخ لو، لکھیا ہو سی نام صحابہ دا، میں نوکر غلام صحابہ دا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ پیغمبر دسیا پانے کس طرح تعلیم کی تھی، کائنات کے امام نے پوچھا بدر دے موقع تے اے میرے صحابہ رسول اللہ دے پیغمبر دے نال کی سلوک کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب صدیق اکبر بولے، جناب فاروق اعظم بولے، آپ نے انہوں دی بات کی طرف توجہ نہیں دی، پھر بولے جناب ساتھ عبادہ، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی شاید کسی ساتھ کو سننا چاہ رہے ہو، ان ساری کی بولنا
میرا مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. ساڈا ایک اور مسئلہ ہے, اسی کیویں تہاڈا پوچھیے تسی دو پڑھتے ہو تین پڑھتے ہیں. وہ پکا نمازی سی, پکا نمازی سی, مسجد میں نہیں آ رہا. وہ بھی کہنا لیڈر ساتھی بیٹھ جاؤ, جڑے ساتھی پیچھے نے وہ پریشان ہو گئے. حضرات توجہ کرو میری طرف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ ہی چلیا کہ لیڈر ہونے واسطے ضروری ہے کارکنوں کا پتہ ہونا چاہیے. صحابی ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کر کے جا کے دیکھیا صحابت بن کے اس روئی جان جانو پتہ روئی جان. صحابت کی گل بن گئی, تسی اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں تے جہنمی بن گیا, میں تے جہنمی ہو گیا. تو جہنمی کیوں ہو گیا؟ فرمایا اللہ کو جلال نے جو قرآن اتار دیتا ہے کہ جی آواز پیغمبر کی آواز تو بلند ہو گئی, انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. میری آواز بلند سی کہ مطلب ہے یہ آیت میرے متعلق ہی نازل ہوئی. اتنا ڈر, اتنا خوف, اتنی پیغمبر کی محبت. صحابی نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا. کائنات کے امام نے فرمایا کہ صحابت کو کہو کہ تم جہنمیوں وچوں نہیں, تو نے جنتی ہے. سبحان اللہ, تو تے جنتی ہے. یہ مطلب نہیں, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اتنا احترام کریا کرتے سن کہ ایک دن نا مسجد نبوی کے اندر دو بندے بول رہے ہیں اونچی اونچی. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے اس طرح کینٹی مار کے ایک صحابی کو اپنی طرف مخاطب کیتا اور انہوں فرمانے لگے اپنے دو بندے ہیں انہوں میرے کو لے کے وہ لے کے آئے. میں جی کتوں آئے ہوں؟ کہنے لگے جیسے طائف کے بچ رہنے والے ہیں, طائف کیوں آئے ہوں؟ میں اگر کسی مسافر نہ ہوں گے تو میں تمہیں صدا دیتا, تمہیں پتہ نہیں پیغمبر کی مسجد کے اندر بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا احترام کیا ہے اور ان کے بولنے کی تمیز کیا ہے. ساڈے ہوش ہی گم ہو گئے ہیں. اسی جناب مسجد نبوی کے اندر بھی دیکھ رہی ہے کہ نعرے بازیاں تو بعد بھی ہوں گے. دیکھ کے اپنے سیاسی لیڈروں اللہ کے گھر کا احترام بھی بھول جاتے ہو. کیا حیثیت ہے نا نام نہاد سیاستدانوں کی جو ہر روز اپنے نظریات کو بدلنے والے, اپنی سوچ کو بدلنے والے, چہرے کو دیکھ کے فیصلے کرنے والے, اللہ رسول کا مذاق اڑانے والے, انہوں نے دیکھ کے اللہ کے گھر کا احترام بھی بھول جاتے ہو. عمر ابن خطاب اس طرح بولے کرتے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر کہ کئی مرتبہ انہوں نے دوبارہ گل پوچھنی پڑی, دوبارہ گل پوچھنی پڑی. یہ ہے صحابہ کا احترام. وَتُوَزِّرُونَ وَتُوَقِّرُونَ اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جا رہی ہے, احترام کی جا رہی ہے. کس پہ مردہ آقا میرا سونا تے سونے سونے میں
زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات قائدین کے درمیان اور احباب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. انشاءاللہ تفصیلی میں کر بھی تفصیلی گفتگو کل جڑے دے خطبے کے اندر مسجد حمیرہ صدیقہ کے اندر ہوئے گی. بس ایک میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا کہ آئیے حقائق کی دنیا میں آئیے عملی میدان میں آئیے. آج کا نوجوان پاکستان کی زیادہ پاپولیشن نوجوانوں پہ مشتمل ہے. آج کے نوجوان سے پوچھ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے تو اکثریت نوجوان کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہے. کوئی جناب کسی کا فالوور ہے, کوئی کسی کا فالوور ہے. ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے, کسی سے پوچھ تیرا آئیڈیل کون ہے, وہ کہتا ہے 33 نمبر فلاں وہ میرا آئیڈیل ہے. کوئی کہتا ہے کہ لندن سے آنے والا لیڈر وہ میرا آئیڈیل ہے. تجھے محبت ہے نا, تو محبت کر. تیری محبتوں کے درمیان ہم رکاوٹیں نہیں بنتے. کیجیے محبت, سب سے محبت کیجیے, لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو بندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, چند معاملات میں وہاں دفتوں گرے نہ ہونے والے آپ پہنچ کے کہتا ہوں کہ ایک محبت اپنے دلوں میں مزید پیدا کیجیے. اس کی اتنی تو جگہ ہونی چاہیے کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے, جوانوں کا لہو پکارے, جوانوں کی روحیں پکارے, جوانوں کا کردار پکارے, جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک چترا پکار کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نانا میری آئیڈیل شخصیت فقط کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں, میری آئیڈیل شخصیت جھوٹے دعوے کرنے والا, بلند مقام جھوٹ بولنے والا, فقط نام نہاد سیاستدان نہیں. میری آئیڈیل شخصیت کوئی صاحب جبہ کبہ دستار نہیں, بلکہ میری آئیڈیل شخصیت رب کی توحید دکھا کر طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر اپنی زندگی کا مشکل ترین دن گزار کے لہو ہو کر بھی دنیا کو رب کے در پہ چکانے والا اولیاء کا نام ہے. امام اعظم کون ہے؟ اس وقت سیرت امام اعظم کانفرنس اللہ الجلال دی توفیق دینا اس صورت کے اندر کامیاب ہے کہ جدا کلمہ پڑھی ہے وہ دی گل بھی وآخر دعوانا